اچھا دیکھو یہ جو فائنل پیپر ہے نا، یہ آپ کا نا آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہوگا. آپ کو شاید جو انہوں نے سارا ٹائم وغیرہ بتایا ہے نا، تو یہ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو گیا ہے. یعنی کہ 8:30 سے تقریباً ہوگا 9:30 10:30 11، 8:30 سے 11 بجے تک. چونکہ جمعے کا دن ہے نا، 17 جون ہے. ٹھیک ہے، جمعے کا دن ہے، 17 جون پڑے گا. تو یہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا آپ کا پیپر ہے. اور یہ پیپر جو ہے، جو اصل پیپر ہم نے جو بنایا وہ میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا سمجھا دوں. باقی یہ کہ پیپر 2 بھی ہے، اگر وہ کسی کے پاس آئے تو اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا. تو یہ جو میرے سامنے ہے نا، اب یہاں پر یہ اٹیمپٹ آل کوشچنس ہیں. پہلا جو سوال ہے وہ MCQs کا ہے، جو کہ 5 نمبر پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، 5 نمبر کا ہے. اٹیمپٹ آل MCQs، اور ایوری MCQ کیری 0.5 مارکس، اور جو کہ بہت آسان ہے. آپ کو اس میں چوائس دی گئی ہے، ظاہر ہے 4 آپشن دیے گئے ہوتے ہیں، اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب جو مڈ کے بعد کا جتنا بھی آپ کا سلیبس ہے نا، اس میں سے یہ پیپر بن کے آئے گا. باقی جو لیکچر 3 ہے، سورہ حجرات، سلیکٹڈ ورسز، دعائیں، احادیث، وہ ظاہر ہے اس کے اندر شامل ہیں فائنل میں. اور وہ کس سوال میں آئیں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ 10 MCQs ہیں، جو کہ ٹھیک ہے 0.5 نمبر کا ایک ہے. تو 0.5 مارکس کا ایک MCQ ہے. آواز کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے اتنی زور کی وہاں کی آواز آ رہی ہے، ادھر اسپیکر کی کیوں نہیں آ رہی آواز؟ بالکل آواز نہیں آ رہی. پیچھے والوں کو آ رہی ہے؟ صحیح ہے. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی آواز نہیں آ رہی جو آپ MCQs بتا نہیں رہے، اس کی آواز نہیں آ رہی. تو یہ پہلا سوال ہو گیا، جو 10 MCQs ہیں اور =5 نمبر ہیں ٹوٹل. سیکنڈ جو کوشچن ہے آپ کا، تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ 4 سوالات ہیں، یہاں پہ 4 کوشچن ہے. سیکنڈ کوشچن وہ آپ کا ہے، پہلا جو تھا یہ تقریباً 10 منٹ کے اندر ہو جانا چاہیے. 10 منٹ بھی بہت زیادہ ہی لکھیں. جس کو آتا ہوگا وہ 2 منٹ میں بھی سارے ٹک لگا کے اس کو کر لے گا. جو سیکنڈ کوشچن ہے وہ آپ کا جو ہے یہاں پر 25 مارکس کا ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس میں جو ہے تھوڑا سا آپ سے ڈسکرائب پوچھا گیا ہے، تھوڑا سا آپ کو سمجھانا پڑے گا. مین جو پوائنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، ایکول ہر آپ کا جو کوشچن ہے وہ 3 نمبر کا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی مثال کے طور پہ میں ایک آپ کو فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بھئی تینوں غزوات کی ساری کاؤنٹنگ آپ بتائیں، سولجرز کی اور جو جو سامان تھا، یہ میں فار ایگزامپل آپ سے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو آپ نے پھر اسی پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے نا، وہی سیم چیز آپ نے صرف بتانی ہے، تو آپ کو پورے 3 نمبر اس سوال کے مل جائیں گے. اسی طرح جو اگلا 2 3 4 5 6 7 8 سوال ہیں، ٹوٹل 24 نمبر بنتے ہیں. ایک ان میں جو سوال ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے 1 نمبر بڑھا دیا، کیونکہ ظاہر اس میں تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی ہوگی، کچھ اضافی پوائنٹ لکھنے ہوں گے. تو نمبر وائز پوائنٹ لکھیں. پھر اگر مثال کے طور پہ ان میں کوئی سوال ہے 3 نمبر کا، تو آپ 3 پوائنٹ لکھ دیں گے، 3 نمبر آپ کے ایکول ہو گئے، مل گئے. 4 نمبر کا اب جیسے ایک ہے تو وہ 4 پوائنٹ لکھیں. زیادہ لکھ دیں تو اچھی بات ہے، کم نہیں لکھیں، پھر آپ کو ظاہر ہے پھر اس حساب سے پوائنٹ وائز نمبر کم ملیں گے. تھرڈ کوشچن جو ہے، اچھا یہ سیکنڈ کوشچن بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ میرے حساب سے تو 10 سے 15 منٹ کا ہے. آپ اگر چلو تھوڑا اس کو سمجھ کے کرو بھی، تھوڑا وقت بھی لگاؤ، تو بہت زیادہ بھی 15 سے 20 منٹ آپ یہ سارا سوال کوشچن جو ہے سیکنڈ اس کو حل کر سکتے ہیں. 25 مارکس کا ہے اور 5 مارکس کا پہلا ہو گیا. 30 نمبر تو یہ ہو گئے، باقی 10 نمبر رہ گئے. 40 نمبر کا ٹوٹل پیپر ہے. تھرڈ کوشچن جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ تقریباً جو ہے دیکھا جائے 10 سے 15 منٹ کا ہے اور =5 نمبر ہے. یعنی کہ 5 نمبر کا یہ سوال ہے. یہاں تک جتنے بھی یہ سوالات ہیں 3 جو میں نے بتا دیا آپ کو، یہ آپ کے مڈ کے بعد سے ہی جتنا آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ اس میں ہم نے کوشش کری ہے پریزنٹیشن میں بھی اس کو کور کرانے کی. اگر آپ نے تیاری سلائیڈ سے کی ہیں لیکچرز کی تو ٹھیک ہے، آپ کی تیاری ہو گئی ہوگی. 4 نمبر کوشچن جو ہے یہ بھی 5 نمبر کا ہے اور دیکھا جائے
تو اصل اس پہ تھوڑی سی محنت ہوگی. یہ جو لاسٹ کوشچن ہے یہ لیکچر 3 میں سے ہے, یعنی کہ سورہ حجرات, سلیکٹڈ ورسز, دعائیں, احادیث, یہ چاروں کو کور کیا گیا ہے. اس میں میں تھوڑا سا یہ ضرور کروں گا آپ کی آسانی کے لیے نا, کہ میں بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے تیاری کریں تاکہ آپ کو جو ہے آسانی ہو جائے, اس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے. جو سر کی کلاس ہیں وہ بھی ضرور جو ہے اس سوال کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا ایزیلی گائیڈ کر دیں تاکہ وہ اس سوال کی آسانی سے تیاری کر سکیں, کیونکہ مڈ کے بعد کے ہی لیکچر بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا صحیح کر کے سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں. تو وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں سورہ حجرات, نوٹ بھی کر لیں بھلے اپنے پاس. سورہ حجرات ہے, یہ آیت نمبر 6 تک, آیت نمبر 6, ورس نمبر 6, ٹھیک ہے, فرسٹ سے 6 تک, یعنی کہ آیت نمبر 1 2 3 4 5 6, کیونکہ آیتیں تو زیادہ ہیں تو صرف 6ٹھی آیت تک. یہ جو موبائل پہ لڑکا پیچھے لگا ہے نا, اس کو بولو سن لو. سورہ حجرات, آپ ہی کو بول رہا ہوں جو ایک دم یوں دیکھ رہے ہو. سورہ حجرات 1 نمبر آیت سے لے کے 6ٹھی نمبر آیت تک آپ اچھی طرح تیاری کر لیں. کوشش کریں اس میں کم سے کم جو ہے نا 2 آیتیں تو آپ یاد کر لیں, یعنی کہ آپ کو اگر یہ کوئی کہے کہ عربی میں اس آیت کو لکھ لیں تو آپ لکھ بھی سکیں 2 آیتوں کو. اس طرح سے آپ, میں اسی لیے بتا رہا ہوں 6 آیتیں, باقی آپ آگے کی چھوڑ دیں. تو 2 آیتیں اس طرح سے یاد کر لیں کہ آپ عربی بھی لکھ سکیں, اردو بھی اس کی ٹرانسلیشن, انگلش اردو ٹرانسلیشن لکھ سکیں. سمجھ گئے؟ تو یہ پہلی آیت 6ٹھی آیت اس کو لازمی کر لیں. بات سمجھ آ گئی؟ پہلی اور 6ٹھی کو لازمی اچھے سے اس طرح تیاری کر لیں کہ عربی بھی آپ لکھ سکیں, اردو ٹرانسلیشن بھی لکھ سکیں ترجمہ, اور انگلش ٹرانسلیشن بھی لکھ سکیں. 3 چیزیں, پہلی اور 6ٹھی آیت میں پوری آیت لکھ سکیں, اس کا ٹرانسلیشن لکھ سکیں اردو میں, اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن لکھ سکیں. یہ تینوں چیزیں آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد جو اس میں یہ 2 سوال ہو گئے, باقی 3 سوال اور ہیں, یہ ٹوٹل 5 نمبر کے ہیں. تو جو 3rd ہے نا اس میں سورہ حجرات, آپ نے اگر یہ 6 آیتوں کی تیاری کر لی نا تو آپ خود ہی پھر سورہ حجرات کے پوائنٹس بھی بتا سکتے ہیں. ادھر تو کم پوائنٹس پوچھے گئے, اگر آپ 6 آیتوں کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہ پوائنٹس آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس میں آپ کوئی بھی ایک حدیث, اتنی ساری ماشاءاللہ حدیث ہیں, میرا خیال ہے 20 سے زیادہ ہیں, 40 کے قریب ہیں تقریباً, اور دعائیں بھی 38 ہیں تقریباً. تو کوئی بھی جو ہے 2 حدیثیں اور 2 دعائیں, کوئی سی بھی 2 حدیثیں اور 2 دعائیں, جی لیکچرز میں سے ہی, اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں, گوگل یا کہیں اور سے سرچ کر کے نہیں, جو آپ کے لیکچرز میں احادیث ہیں اور دعائیں ہیں. کوئی بھی 2 حدیثیں اور 2 دعائیں آپ نے اس انداز پہ یاد کرنی ہے جس انداز پہ آپ کو میں نے قرآنی سورہ حجرات کی آیات بتائیں, کہ آپ وہ حدیث اور دعا کو عربی میں خود لکھ سکتے ہو. 2 آپ نے کوئی ایسی یاد کر لینی, اچھی طرح پریکٹس کر لیں کہ آپ عربی بھی لکھ لیں دعا کی صحیح, اس کا ٹرانسلیشن بھی اردو میں لکھ دیں, کیونکہ دعائیں اور احادیث کا ٹرانسلیشن, حدیثوں کا اگر انگلش میں ہے, آپ وہ انگلش والی یاد کر رہے ہیں تو اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن لکھیں, ورنہ اکثر یہی ہے کہ دعائیں تو اردو ٹرانسلیشن میں ہی ہیں, تو اردو ٹرانسلیشن صرف چل جائے گی. باقی پیپر میں یہ بات یاد رکھیے, یہاں تک پیپر ہو گیا ٹوٹل 40 مارکس کا. ایک بات لازمی یاد رکھیں, پیپر میں آپ نے بالکل بھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ انگلش کے علاوہ پیپر دیں, اردو میں, رومن انگلش میں یا کچھ اور کسی بھی زبان میں پیپر مت دیں. آپ انگلش میں ہی لکھیں, ہمیں کوئی گرامٹیکلی انگلش نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے وہ بالکل گرامر کے حساب سے جو ہے وہ انگلش لکھ رہے ہوں, یہ نہیں چاہیے. آپ بس ایسی انگلش لکھ رہے ہوں, ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہاں جو سوال میں ہم نے چیز پوچھی ہے وہ اس کو پتہ ہے, اس نے لکھ دی ہے, بھلے آپ کی گرامٹیکلی انگلش گڑبڑ ہو. رومن انگلش کوئی نہیں استعمال کرے, نہ اردو استعمال کرے, سوائے صرف دعاؤں اور حدیثوں کے ترجمے کے. وہ صرف چونکہ آپ کے پاس لیکچر میں ہی اردو میں ہے تو آپ اردو میں لکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ پیپر کا پیٹرن بھی سارا بتا دیا. پیپر میں ان چیزوں کا پورا خیال رکھیں. یہی پیپر تھوڑا سا
اس اعتبار سے مشکل تھا جو میں نے آسان کر دیا. باقی اگر سیکنڈ پیپر کسی کے پاس آتا ہے تو وہ خود دیکھ لے اس کو, اس کا ہمیں نہیں پتہ. ممکن ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو نہیں دیا جائے, ہے نا, ایسے ہی ہے. کوئی بات ہے پیپر کے حوالے سے تو کرنے سے ADB والوں کو تو روک لیتا ہے یا نہیں جانے دیں. اسٹوڈنٹس ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ دعاؤں میں سر نے جیسے بہت ایکسپلین کر دیا, پہلے ایکسپلین جانے میں, گھومنے پھرنے میں, ہر اعتبار سے مجھے اسلام شریعت نے کھلی اجازت دی ہے. جب میرا دل کرے میں طلاق لے کے بیٹھ جاؤں, خلا لے کے بھاگ جاؤں, دوسرے سے کر لوں. یہ آزادیاں اسلام شریعت نے نہیں دی ہوئی. ہم مسلمان جو ہے پابند ہیں بہت ساری چیزوں کے, تو ہم اتنے آزاد نہیں ہیں. تو اس قسم کی جو میں نے باتیں کی ہیں نا, اس پر بھی آپ ایک اچھے سے تیاری کریے گا, کیونکہ اس سے بھی ریلیٹڈ ایک سوال آپ کے پیپر میں ہے گا. ایسے ہی جو مسلمان جو ہیں اپنی ظاہر سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو دیکھیں ابھی ہمارے سامنے اس وقت جو حالات ہوئے ہیں ہمارے سوسائٹی کے, اور معاشی اعتبار سے بھی دیکھا جائے, اسلامی اعتبار سے تو دھجیاں اڑی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے کی. جو اخلاق ہیں وہ برباد ہو چکے ہیں, اور جو اور سارے طور طریقے مسلمانوں کے, ثقافت, ہر چیز دیکھی جائے تو وہ کیا ہے, بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. بہت اس کے حالات جو ہے خراب ہو چکے ہیں. تو اسلامی اور شرعی اعتبار سے جو ہے ان چیزوں کو کس طرح درست کیا جائے, اس سے بھی ریلیٹڈ کچھ اچھے سے تیاری کریے گا.